السلام علیکم، میرا نام سلمان نسیم ہے اور یہ آئی کلون اینیمیشن کی تیسری ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم کریکٹر کو اینیمیٹ کرنا سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ کوشچنس کے آنسر کر دوں جو کہ آپ لوگ ویڈیوز کے اندر پوچھ رہے ہیں۔ ایک بہت زیادہ کوشچن پوچھا جا رہا ہے کہ ہمیں بلینڈر آلریڈی آتا ہے، ہمیں آئی کلون سے کیا فائدہ ہے، یہ پھر بلینڈر ورسز آئی کلون کیا چیز ہوتی ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ چیزوں کو آپس میں لڑوانا کیوں شروع کر دیں۔ یہ کوئی انڈیا پاکستان کا یدھ یا لڑائی نہیں چل رہی۔ آئی کلون کی اپنی پاورز ہیں اور بلینڈر کی اپنی پاورز ہیں، ہم ان دونوں کو ملا کے اپنی اینیمیشن کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم بلینڈر کی بات کریں، اگر آپ اس پائپ لائن کو اڈاپٹ کرتے ہو تو بلینڈر کے اندر آپ بڑے اچھے قسم کے انوائرمنٹس بنا سکتے ہو، اس کو آپ آئی کلون کے اندر لے کے آؤ۔ جسٹ آپ نے FBX کو ایکسپورٹ کرنا ہے اور یہاں پہ امپورٹ کر لینا ہے، لیکن یہ وداؤٹ ٹیکسچر آتا ہے، آپ کو ٹیکسچر فائل الگ سے لے کے آنی پڑے گی، جو کہ وہ بھی بلینڈر کے اندر ایکسپورٹ کرنا بہت آسان ہے۔ اس کے بعد اینیمیشن سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ آپ آئی کلون کے اندر کرو۔ جب آپ کے پاس یہاں پہ چیزیں ڈن ہو جاتی ہیں، رینڈرنگ کے لیے اگر آپ کسی اسٹینڈ الون کے اوپر جانا چاہتے ہو یا کہیں پہ بھی کسی دوسری پائپ لائن کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہو تو اس کو اڈاپٹ کر لو۔ اصل چیز ہے کہ ان ساری چیزوں کو ملا کے اگر ہم آئی کلون کی بات کریں تو اس کے اندر بھی ماڈلس بہت اچھے بن جاتے ہیں، لیکن اگر آپ بلینڈر کے اندر ماڈل بناتے ہو تو آپ کے پاس فلیکسیبلٹی بہت زیادہ ہے۔ سیکنڈ چیز آ جاتی ہے بلینڈر ورسز آئی کلون۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ دونوں کی اپنی اپنی پاورز ہیں۔ اگر ہم بلینڈر کی بات کریں تو اس کے اوپر تو نیئرلی ہر کام ہی ہو سکتا ہے جو کہ فلم اور اینیمیشن سے متعلق ہو۔ آئی کلون کے اندر ذرا تھوڑی سی لمیٹیشن، آپ کو لمیٹڈ فنکشن ملیں گے، لیکن اسٹل آئی کلون کے اندر بہت ساری چیزیں بہت آسان ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل اینیمیشن کرنا بہت آسان ہے، چیزوں کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کرنا اور آپ کے پاس چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ اس کورس میں بھی آگے جا کے دیکھو گے۔ انفیکٹ اگر ہم پوری کارٹون فلم بنانا چاہتے ہیں تو ہم اکیلے آئی کلون سے بھی بنا سکتے ہیں اور اکیلے بلینڈر سے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے ان ٹولس کو یوز کرتے ہو۔ آئی تھنک آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ سو آج کے ٹاپک کی طرف ہم سوئچ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں۔ جی ویلکم ٹو مائی اسکرین۔ ابھی اس وقت ہم آئی کلون کے اوپر ہیں، ہم یہاں جاتے ہیں کریٹ کے اوپر اور یہاں پہ جا کے ہم فلور کریٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ہمیں چیزیں صحیح طریقے سے نظر آئیں۔ اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے، ہم یہاں سے پیک کے اندر جا کے کریکٹرز کے اندر چلے جائیں گے اور یہاں سے بلکہ آئٹمس کے اندر ہی جا کے ایکٹرز کے اندر، اور ایکٹر میں ہمارے پاس کریکٹرز کے اندر، اور اسے ایڈ کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس بائی ڈیفالٹ آتا ہے، بڑا ایشین ٹائپ کا کریکٹر ہے۔ لائک اگر آپ اس کے فیس کو پاس سے دیکھتے ہو تو یہ بالکل ایشین ٹائپ کا لگتا ہے۔ اور یہ لائک آپ اس لیول کا کریکٹر کریٹر کے اوپر بھی بنا سکتے ہو۔ وہ کس طرح سے بنا سکتے ہو انشاءاللہ ویری سون، اس کا جب ہمارے پاس ڈیڈیکیٹڈ کورس آئے گا تو اس کے اندر وہ چیزیں آئیں گی۔ فی الحال ہم اس کے اوپر اینیمیشن دیکھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اینیمیشن کے لیے ہمارے پاس لیفٹ سائڈ پہ ایک ٹیب ہوتا ہے جہاں پہ ہر طرح کے اینیمیشن آ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اگر یہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے سب سے اسمالسٹ سے دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ہے گیسچرز کے اندر ہمارے پاس سائنز آ رہے ہیں۔ ہم اگر یہاں سے اس سائن کو پکڑتے ہیں اور یہاں پہ لے آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اپنی انگلیوں کے اوپر وہ سائن بنا لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اب بیک چلے جاتے ہیں، اب ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو یہ سائن آ چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نیچے ٹائم لائن کے اندر۔ اس کے بعد ہم دوبارہ سے اینیمیشن کے اندر چلے جاتے ہیں، اب کی بار ہم موشن کے اندر جاتے ہیں، اور موشن کے اندر ہمارے پاس ہیں ہیومن میل کے اندر ہمارے پاس ایک آئیڈل کا فولڈر ہوتا ہے اور ایک موو کا فولڈر ہوتا ہے۔ ہم نے موو کے فولڈر کے اندر جانا ہے۔ سب سے پہلے ہم واک سٹارٹ کے اوپر جاتے ہیں، واک سٹارٹ کو یہاں پہ لے کے آئیں گے، ہم پلے کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھو یہاں پہ جا کے یہ رک جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے کا ڈیٹا اس کے پاس نہیں ہے، تو ہم اس کو دے دیتے ہیں ڈیٹا۔ یہاں پہ جائیں گے، اس کے بعد ہمارے پاس ہے واک لوپ، ٹھیک ہے۔ واک لوپ کا کیا ہے کہ اگر آپ اس کو آگے آگے ریپیٹ کرتے رہو گے تو آپ کے پاس یہ واک سائیکل آگے آگے بنتا جائے گا۔ اس کی سمپل اگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے اس کے پیر دیکھتے ہو تو ابھی اس وقت اس کا لیفٹ سائڈ والا پیر آگے ہے، اور ہم لاسٹ والے اس پہ جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی لیفٹ سائڈ والا ہی آگے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر ہم لوپ لگاتے ہیں تو وہ بڑے ایزیلی وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ہم نے دو کو کمبائن کر لیا ہوا، ہم دونوں کو اس طرح سے بھی کمبائن کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے ابھی اس وقت۔ اگر کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، تو وہ دو کو کمبائن کر دے گا پھر۔ اب آپ دیکھو یہ اس طرح سے یہاں پہ واک سٹارٹ کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد یہ چیز ہو رہی ہے۔ جب آپ کے پاس اتنا واک سائیکل بن گیا، اب آپ نے اس کا واک اینڈ کروانا ہے تو ہم اس کو یہاں پہ ڈریگ کر کے یہاں لے آئیں گے، اور اب کی بار ہم اگر اسے دیکھتے ہیں تو اب یہاں جا کے اس کی واک اینڈ بھی ہو جاتی ہے۔
ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس اتنا ایک اینیمیشن کا پورا ایک پیک تیار ہو چکا ہوا ہے، جسٹ ہم نے چیزوں کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کیا. ہم بیک جاتے ہیں یہاں سے، اب کی بار ہم اس میں چلے جاتے ہیں. اب اس کے اندر ہمارے پاس ایک ہومنائڈ کریکٹر تو ضرور ہے، لیکن وہ اس کی جو فیس وغیرہ ہے اور جو اس کی جو باڈی وغیرہ ہے وہ اینیمل سے بہت ملتی ہے، لائک کارٹون کریکٹر سے بہت زیادہ ملتی ہے. تو ہم اگر اس کے اوپر جا کے دیکھتے ہیں ہم، اور اس کی چیزیں اگر ہم لگاتے ہیں اور یہاں پہ لائک جمپس اپ والے اینیمیشن لگاتے ہیں تو وہ یہاں پہ بھی اپلائی ہو جائیں گے، کیونکہ دونوں جو کریکٹرز ہیں ان کی رگ سیم ہے. جہاں پہ رگ سیم ہوگی وہاں پہ اینیمیشن اپلائی ہو جاتے ہیں. ویسے دوسری رگس کے اوپر بھی اینیمیشن اس میں اپلائی ہو جاتے ہیں، ایسے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن اس میں کبھی کبھی آپ کو رگ کے اندر جا کے چھڑا چھڑی کرنی پڑتی ہے. تو آپ یہ دیکھو یہ اس طرح سے آ رہا ہے کیونکہ یہ اس کے اینیمیشن ہے لٹکنے والے، تو یہ ابھی اس طرح سے لٹک رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. ہم اس کے بعد اس سے زیادہ انٹرسٹنگ اگر کوئی چیز ہے تو تھوڑا سا نیچے جائیں تو ہمارے پاس یہاں پہ ہے رن والا. جس طرح سے نارملی کارٹونز کے اندر جو ہے کریکٹر آپ کے رن کرتے ہیں، ہم وہ والا بھی یہاں پہ لے آتے ہیں. اب یہ دیکھو یہ اب رن کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے یعنی. تو یہاں پہ یہ اس کے لٹکنے والے اینیمیشن ہے اور اس کے بعد اس کے بھاگنے والے اینیمیشن ہے. اب یہ بھاگ کے آگے جا رہا ہے، یہ دیکھو یہ آگے جا رہا ہے یہاں پہ. اب یہ سین سٹارٹ یہاں سے ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ بھاگ رہا ہے. تو ہم تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ ایگزیکٹلی اینیمیشن کیسے بن رہے ہیں، کیسے نظر آ رہے ہیں. تو ہم اس کو اس جگہ پہ لے جاتے ہیں، اس جگہ لے جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھو یہ اتنا چل رہا ہے یہاں پہ، صحیح ہے. اور اس کے بعد پھر چیزیں رک جاتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ سائیکل رن سائیکل اتنا ہی ہے. اگر ہم اسے یہاں پہ ڈپلیکیٹ کر لیتے ہیں، جسٹ آپ نے کاپی کرنا ہے کنٹرول سی اور اپنے کرسر کو یہاں پہ لے کے آنا ہے اور کنٹرول وی کر دینا ہے، تو آپ کے پاس یہ اب اس سے آگے بھی رن سائیکل چلنا شروع ہو جائے گا. اب یہ بالکل ویسے ہی بھاگ رہا ہے جس طرح سے ہمارے پاس ایک نارملی کارٹون کریکٹرز بھاگا کرتے ہیں. صحیح، آپ اسے جتنی بھی دفعہ ڈپلیکیٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو. اب اس میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو فردر ایڈٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کیا کرو گے کہ آپ اس کی رگ کو اس کے اندر ایڈٹ بھی کر سکو گے. فار ایگزامپل میں یہاں جا کے کہتا ہوں کہ مجھے یہاں سے اس کے آرمز کے موشن، اس کے ہیڈ کے موشن ریموو کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا کہ جب اس کے ہیڈ کے موشن ریموو ہو جائیں گے تو اب آپ یہ دیکھو اس کا جو سر ہے وہ اس کی موومنٹ بالکل عجیب طریقے سے ہو رہی ہے کیونکہ اس کے اندر اب وہ آگے جا کے تو موشن ہے لیکن یہاں پہ نہیں ہے. so یہ سیم گوز کہ اگر ہم یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں اور کسی اور چیز کو ریموو کر دیتے ہیں، فار ایگزامپل میں یہاں جا کے اسے ریموو کر دیتا ہوں، تو اب آپ دیکھو مزید چیزیں جو ہے وہ عجیب سی ہو جائیں گی. اب وہ وہیں پہ رک گیا ہوا ہے، بس اس کے اینیمیشن چل رہے ہیں اور اس کے بعد وہ آگے چھلانگ مار کے یہاں پہ آ جاتا ہے. اس کے بعد یہ دیکھو یہاں پہ درمیان میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے. اب اتنا آپ کے پاس ہو چکا ہوا ہے، اتنا آپ کو پتہ چل گیا کہ اب یہاں جا کے رکے گا. تو آپ مزید اگر اس کے اوپر چیزیں اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں سے جا کے مزید بھی اپلائی کر سکتے ہو. لائک آپ کے پاس اگر یہ ایون اپلائی ہوا ہے، یہ والا سین اپلائی ہوا ہے، آلریڈی چل رہا ہے، تو تب بھی اس سین کو چلتے چلتے بھی آپ اس کے اوپر مزید چیزیں بھی اپلائی کر سکتے ہو. یہی شاید آئی کلون کا فائدہ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہو. آپ یہ دیکھو اس کی چیزیں بہت ویئرڈلی موو کر رہی ہیں کیونکہ ہم نے جو اینیمیشن یوز کیا اس کے رگ کے اندر اسی طرح کے اینیمیشن ہے، اور اس کی انگلیاں اگر آپ دیکھتے ہو تو اس کے اندر ہم نے وہ گیسچر ڈالا تھا اور اس کی وجہ سے انگلیاں بھی اس طرح سے موو کر رہی ہیں. اگر ہم اسے چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں دوبارہ جا کے گیسچرز کے اندر جائیں گے اور اسے یوں کر دیں گے تو اب آپ کو دیکھو اس کے ہاتھ سیدھے ہو جائیں گے. تو آپ کو یہ امید ہے چیزیں وغیرہ سمجھ میں آئی ہوں گی کہ آپ کس طرح سے اینیمیشن کے اندر اپنے کریکٹر کے چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہو. تو آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی تھا. نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اسی آئی کلون کے اندر تھوڑے سے ایڈوانس لیول کے اینیمیشن کریں گے. تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں مجھے خاص طور پہ یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.